الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس پرفتن دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اور کوئی جنات اور اسیب کے سائے میں ہے، اور کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لوگ بیچارے ڈاکٹری علاج کروا کے تھک جاتے ہیں اور آرام نہیں آتا، تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو تعویذ دینے والے ہیں، اور بظاہر وہ مولوی کا لبادہ اوڑھ کر کے بیٹھے ہوں یا کسی پیر کا، اور یہ ان تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کا مال بھی بٹورتے ہیں اور ان کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور دوسری روایت کے اندر، حدیث کے اندر ہے کہ من اللہ کا تمیمتاً فلا اتم لہ، اللہ جو تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اس نے شرک کیا جس نے تعویذ پہنا، اور ہم بڑے شوق سے وہ لے آتے ہیں اور اپنا آ کر کے پہن لیتے ہیں اس کے کہنے کے اوپر، کیونکہ یہ شرک ہے، اس لیے اس سے انتہائی بچنا ضروری ہے، اور اپنا ایمان بھی برباد نہ کریں اور نہ ہی اپنا مال برباد کریں۔ ان لوگوں کے پاس ہرگز آپ نہ جائیں۔ اور اس طریقے سے وہ یہ جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ ہے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم اس کو تعویذ بنا کر کے پہنیں، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی تعویذ ہو، چاہے قرآنی ہو یا دوسرا ہے، اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کو تھوڑی سی تدابیر ایسی بتاتا ہوں کہ جس سے یہ جنات اور نظر بد اور جادو کے اثر سے آپ بچ جائیں، آپ کے اوپر یہ گھر آپ کا محفوظ رہے۔ اس کا سنت طریقہ کیا ہے، میں یہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ نصیب کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ شیطان گندی جگہوں کے اوپر رہتے ہیں، اور وہاں پر صاف ستھری جگہوں کے اوپر شیطان نہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ لیٹرین میں یا WC کے اندر جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان، جنوں اور جنوں کے شر سے۔ یہ دعا آپ خود بھی پڑھ کے جائیں جب بھی داخل ہوں بیت الخلاء کے اندر، اور اس طریقے سے بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی وہاں پڑھ کر کے جائیں، اور کیونکہ یہ شیطان ان گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، اور ہم نے خود ہی گھر کے اندر جو بنائے ہوئے ہیں، اٹیچ باتھ روم بنائے ہوئے ہیں، ہم نے شیطانوں کو رہنے کی خود جگہ دے دیا وہاں پر۔ تو ہمیں یہ دعا جب پڑھ لیں گے تو وہ شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر سے تصویروں کو نکال دیں۔ آپ کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز رہے ہیں، آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، یا آپ کا کوئی اور بڑا رشتہ دار جو ہے کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے، آپ اس کی تصویر لگاتے ہیں، یا کسی پیر اور بزرگ کی تصویر لگا لیتے ہیں، تو یہ تصویریں لٹکانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ اگر دیواروں سے نہیں اس کو ہٹا دیں، بالکل نکال دیں گھر سے، تو بہتر ہے، اگر وہ ان کو آپ نہیں تو بکسوں کے اندر بند کر دیں۔ اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو لوگ کتے پالتے ہیں گھروں کے اندر، کتا رکھا ہوتا ہے، اس سے بھی رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، اور وہاں پر جب رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے تو پھر شیطان ہی جائیں گے، تو اس لیے وہاں کتوں کو بھی آپ نکالیں، وہاں سے صاف کریں۔ اس طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور وقت پر ادا کریں، اور خود بھی اور گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ اور نمازوں کے بعد جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک آیت الکرسی، اور آخری صورتیں جو سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں، اور سورہ اخلاص، یہ 3 صورتیں ہیں، یعنی کہ جن کو تینوں قل کہتے ہیں، آخری والے۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے،
اور مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو یہ آپ کے لیے آپ ایسا ہو جائے گا کہ شیطانوں کے اور آپ کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، آپ ایک کلا محفوظ قلعے کے اندر آ جائیں گے۔ یہ اذکار ایسے ہیں کہ آپ کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ہر نماز کے بعد یہ چھوٹے سے 5 منٹ لگتے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں، پڑھیں ہر نماز کے بعد، یہ آیت الکرسی اور 3 کل۔ اس طریقے سے گھروں کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا کریں، خوشبو کی دھنی اگر ہفتے میں 1 دن ہو جائے 2 دن ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہرمل ہے یا لبان ہے، اس طریقے سے خوشبو کا اہتمام کریں گھروں کے اندر۔ اس طریقے سے جب آپ کھانا کھاتے ہیں، 7ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے گھر جب کھانا آپ کھاتے ہیں تو ہاتھوں کو دھو کر کے اور بسم اللہ کر کے اور دانے ہاتھ سے کھائیں، ہاتھوں کو دھوئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اور دانے ہاتھ سے کھائیں، کہ جو انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا یا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو یہ آپ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ کھا نہیں سکے گا، دانے ہاتھ سے کھائیں گے آپ تو شیطان آپ کے ساتھ نہیں کھا سکے گا۔ اس طریقے سے گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ دعا آپ پڑھ کر کے نکلیں، وہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیں، جب آپ نکلیں گے جو شیطان آپ کی باہر تاڑ کے اندر کھڑا ہوا کہ آئے تو اس کے اوپر میں حملہ کروں، وہ وہاں سے بھاگ جائے گا جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا ہے، اور اس طریقے سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب بھی آپ آئیں اپنے گھر کے اندر آپ سلام کریں، السلام علیکم۔ جب آپ السلام علیکم کہیں گے تو شیطان کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے ان کے رہنے کی جگہ آپ نے ختم کر دی۔ جب بھی آپ گھر کے اندر آئیں السلام علیکم آپ نے کہنا ہے۔ اسی لیے 10ویں نمبر پہ یہ چیز ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں کے اندر لگایا کریں، کیا کریں۔ آپ اگر خود آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اونچی آواز میں آپ بیٹھ جائیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں، یعنی کہ یہ پہلا دوسرا پارہ ہے اور تیسرا پارہ تقریباً 1 پاؤ قریب، تو یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، تو یہ شیطان وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگر تلاوت آپ خود نہیں کر سکتے تو آج کل موبائل کا سسٹم ہے، موبائل کے اندر قرآن ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ اس کو موبائل کے اوپر سورۃ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں لگا دیں، بس۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا تو 3 دن تک شیطان وہاں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ شیطان انشاءاللہ آپ بھاگ جائیں گے۔ آپ ہر تیسرے دن آپ لگا لیا کریں اس سورۃ بقرہ کی تلاوت۔ اس طریقے سے 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے، مغرب کے وقت آپ ان کو باہر نہ نکالیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچے جو ہے نا ان کو اس وقت مغرب کے وقت باہر گھر سے نہ نکالیں، کیونکہ شیاطین کے نکلنے کا یہ وقت ہوتا ہے اور وہ شیاطین آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ مغرب کے وقت آپ بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ اس طریقے سے 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد پڑھ لی جائیں تو وہ شیطانوں سے محفوظ ہونے میں بہت بڑی مددگار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس لیے دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ مغرب کے نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو یہ آپ کو ان شیطانوں سے محفوظ رکھے گی۔ اسی طریقے سے تعویذ جو ہے اب یہ گھروں سے آپ، اگر کسی بندے نے تعویذ پہنا ہوا ہے تو وہ اس کو نکال دے۔ یہ تعویذ آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی یہ آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا جس کے اوپر ہو کہ اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، تو وہ تعویذ آپ کو کیسے جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے؟ تو یہ آپ تعویذات کو نکال دیں۔ اور اس طریقے سے آپ کوشش کریں کہ گھروں کو صاف ستھرا، اور جس طریقے سے میں نے بتایا کہ ان کے اندر خوشبو کا اہتمام رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند تدابیر ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔
کیونکہ یہ تینوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جنات کا یہ خبتی بنا دینا، سود خور اس طریقے سے کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ جس طریقے سے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ اس طریقے سے جادو کا ہونا بھی یہ بھی ہے کہ وہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر ثابت ہے۔ اور اس طریقے سے نظر کا لگ جانا بھی حق ہے، العین حق، یہ نظر جو ہے یہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پکوا دیتی ہے۔ تو ان چیزوں سے تینوں سے بچنے کے لیے یہ میں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ ان تینوں چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہرگز یہ تعویذ دینے والوں کے پاس نہ جائے، بلکہ جو گھر کا نمازی آدمی ہے وہ خود ان کو دم کرے، اپنے گھر والوں کو دم کرے۔ اور وہ کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس طریقے سے آیت الکرسی، اور اس طریقے سے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 121 تک، یہ چھوٹی سی آیتیں ہیں، اور اس طریقے سے سورۃ نون والقلم، سورۃ قلم کی آخری 2 آیات، اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق ناس، یہ چھوٹی سی ہیں، یہ 10 منٹ لگے گا۔ ان کو پڑھ کر کے پانی کے اوپر دم کریں، اور بیری کے 7 پتے ہرے لے کر کے کوٹ کر کے وہ بھی اس بالٹی کے اندر ملا لیں، اور ان صورتوں اور ان آیاتوں کو پڑھ کر کے آپ دم کریں، اور اس سے اس بندے کو نہلائیں اور اس کو پانی پلائیں، وہی بیری والا، پتوں والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ شدید دم جو ہے وہ بھی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں اور اپنے مریضوں کو بھی سنا سکتے ہیں۔ بس میری یہی درخواست ہے آپ سے کہ آپ تعویذ نہ پہنیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی مراد پوری نہ ہو اور اس نے شرک کیا، من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچائے، ہر قسم کے شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔